ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بہت شوق تھا اس کمرے میں آنے کا، اب اس کا مزہ چکھو۔ زمان شاہ جو اپنے 28 سالہ وجی اور روبدار وجود کے ساتھ پورے شہر پر حکومت کرتا تھا، روم میں آیا تو ایک نفرت بھری نگاہ اس سوئے ہوئے وجود پر ڈالتا، غصے میں اس پہ پانی پھینکتا اٹھایا جس لڑکی سے بچپن سے وہ نفرت کرتا آیا تھا، کیونکہ وہ اس کے دشمن چچا کی بیٹی تھی۔ آج وہی لڑکی اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی تھی، صرف اس کی ماں کی ضد کی وجہ سے۔ اپنے 21 سالہ یتیم خالہ زاد سے کل ہی نکاح ہوا تھا ان کا، حادثاتی طور پر۔ وہ مجھے خالہ نے کہا، اب سے یہی رہو گی۔ پانی کیوں پھینکا؟ دھڑکتے دل سے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بولی، جو اپنی کم عمری اور ماں باپ کے سائے سے محرومی کے باعث اس حویلی میں ہمیشہ سے سہمی سہمی رہتی تھی۔ ایک تو اس کے انتظار میں اسے لیٹ ہو گیا، تو سوتے ہوئے وہی آنکھ لگ گئی کہ وہ سر پر نازل ہوا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ ایک روم میں رہنے دوں گا؟ وہ شاہ خاندان کا وارث تھا اور حیا محض ایک پناہ گزین۔ اسے بازو سے قریب کرتا اچانک گہری نگاہ اس پر ڈال کر بولا، میرے قریب مت آؤ۔ حیا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تمہارے قریب آنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ماں نے نکاح پڑھوا دیا ہے تو تم میری بیوی بن گئی ہو۔ اس کمرے میں تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے جتنی اس کونے میں پڑے گلدان کی ہے۔ خاموش اور بے جان۔ زبان نے اس کا بازو جھٹکتے ہوئے کہا اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، اور کان کھول کر سن لو حیا بی بی، اس کمرے کی ہر چیز کو ہاتھ لگا سکتی ہو سوائے سامنے والی الماری کے۔ اگر تم نے اس کے قریب جانے کی بھی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حیا نے سہم کر اس بڑی سی قدیم الماری کی طرف دیکھا جس پر بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہے اس میں؟ حیا نے ہمت کر کے پوچھا۔ کہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اپنی اوقات میں رہو اور جاؤ، وہ صوفہ تمہارا ٹھکانہ ہے، بیڈ پر آنے کی غلطی مت کرنا۔ زبان نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور خود بیڈ پر دراز ہو گیا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس سے ضبط کیا اور خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں عجیب سا خوف تھا کہ آخر اس الماری میں ایسا کیا خاندانی راز صفن ہے جو زمان اتنا سیکھوا ہو رہا ہے۔ رات کی خاموشی میں زمان کی گہری سانسوں کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی کمرے میں دستک ہوئی۔ حیا ہڑبڑا کر اٹھی، زمان ابھی تک سو رہا تھا۔ حیا نے دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ حیا نے دھیمی آواز میں کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ مڑی تو زمان اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر وہی اجنبیت تھی۔ ناشتہ کرنے نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کمرے میں ناشتہ ملے گا تمہیں، زمان نے حکم صادر کیا۔ لیکن خالہ ناراض ہوں گی، انہوں نے بلایا ہے۔ حیا نے ڈرتے ڈرتے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا وہ ناراض ہوں یا خوش، تم میری نظر کے سامنے نیچے جا کر تماشا نہیں بناؤ گی، زمان نے گرا کر کہا اور واش روم میں گھس گیا۔ حیا بے بسی سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد زمان تیار ہو کر نکلا تو اس کے کان سے فون لگا ہوا تھا۔ وہ دھیمی لیکن سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، ہاں کام ہو جانا چاہیے، وہ لڑکی کچھ نہیں جانتی، وہ تو ویسے بھی کل تک یتیم تھی، اسے بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ اگر وہ فائل اس کے ہاتھ لگ گئی تو شاہ خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زمان کی آواز میں ایک عجیب سی دہشت تھی۔ حیا جو صوفے کی پشت پر کھڑی تھی یہ الفاظ سن کر لرز گئی۔ وہ لڑکی کون تھی اور کون سی فائل؟ زمان اسے دیکھ کر فوراً خاموش ہو گیا اور فون کاٹ دیا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ میں نے کہا تھا نا ناشتہ یہیں آئے گا۔ زمان نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ حیا پیچھے ہٹی۔ میں بس تیار ہو رہی تھی۔ حیا کی آواز کانپ رہی تھی۔ زمان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا سنا تم نے؟ زمان نے اس کے چہرے کے قریب آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا۔ حیا نے جھوٹ بولا۔
لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جھوٹ مت بولو حیا، تمہاری آنکھیں سب سچ بتا رہی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تم نے میری جاسوسی کی تو اس گھر میں تمہارا سانس لینا دشوار کر دوں گا۔ زمان نے دھمکی دی اور پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیا وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اس الماری میں اور اس فون کال میں کوئی گہرا تعلق ہے جو زمان چھپا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ ناشتہ لے کر آئی اور میز پر رکھ کر چلی گئی۔ حیا کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس نے بمشکل چند نوالے لیے تاکہ خود کو سنبھال سکے۔ ابھی وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی کہ دروازہ دوبارہ کھلا اور فریدہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر تشویش تھی۔ حیا بیٹی، تم نیچے کیوں نہیں آئی؟ اور زبان کہاں ہے؟ فریدہ بیگم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آفس چلے گئے ہیں خالہ، اور انہوں نے کہا تھا میں یہی ناشتہ کروں۔ حیا نے نظریں جھکا کر کہا۔ فریدہ بیگم نے گہری سانس لی۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا، تم فکر نہ کرو، میں اس کی خبر لوں گی۔ ویسے تم ٹھیک تو ہو؟ رات کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ فریدہ بیگم نے معنی خیز نظروں سے پوچھا۔ حیا کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر بتائے کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہا ہے، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی۔ نہیں خالہ، سب ٹھیک ہے۔ حیا نے جھوٹ بول دیا۔ فریدہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو بیٹی، میں جانتی ہوں زمان تم سے ناراض ہے، کیونکہ تمہارے اور اس کے خاندان کے بیچ جو خون کی لکیر تمہارے ماں باپ نے کھینچی تھی وہ مٹ نہیں سکی، لیکن وہ دل کا برا نہیں ہے، بس ماضی کی کچھ پرچھائیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ تم اپنی محبت اور اطاعت سے اس کا دل جیت لو گی۔ فریدہ بیگم نے تسلی دی اور چلی گئی۔ حیا سوچ میں پڑ گئی۔ ماضی کی پرچھائیاں، آخر ایسا کیا ہوا تھا ماضی میں جو زمان اس قدر نفرت سے بھر گیا ہے؟ جیسے ہی کمرہ خالی ہوا، حیا کی نظر دوبارہ اس الماری پر گئی۔ تجسس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب زمان بھی گھر پر نہیں تھا۔ یہ بہترین موقع تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دبی دبی چال چلتی الماری کے قریب گئی۔ تالا مضبوط تھا، لیکن حیا کو یاد آیا کہ زمان اکثر اپنی چابیاں ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے پھینکتا ہے۔ وہ بھاگ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گئی اور دراز کھولا۔ وہاں بہت سا سامان بکھرا ہوا تھا، پرفیومز، گھڑیاں اور کاغذات۔ اس نے بے تابی سے چیزیں ہٹائیں تو نیچے ایک چھوٹی سی چابی چمک رہی تھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چابی اٹھائی اور مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کہیں کوئی آ تو نہیں رہا۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ہمت کی اور الماری کے پاس آ کر کانپتے ہاتھوں سے چابی تالے میں لگائی۔ ایک ہلکی سی ٹک کی آواز آئی اور تالا کھل گیا۔ حیا کی سانسیں جیسے تھم گئیں۔ اس نے آہستہ سے الماری کا پٹ کھولا۔ اندر فائلز کا ڈھیر تھا اور کچھ پرانے کپڑے، لیکن سب سے اوپر ایک سرخ رنگ کی ڈائری رکھی تھی۔ حیا نے ہاتھ بڑھا کر وہ ڈائری اٹھا لی۔ اسے کھولتے ہی پہلے صفحے پر ایک تصویر گری۔ یہ زمان کی تصویر تھی، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا تھا، جس کے چہرے پر سرخ سیاہی سے کراس لگایا گیا تھا۔ حیا نے غور سے دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حیا کا اپنا باپ تھا، اور تصویر کے نیچے سرخ روشنائی سے لکھا تھا، میرا قاتل۔ حیا کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بابا تو زمان کے سگے چچا تھے، وہ قاتل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور سامنے زمان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے ابل رہی تھی اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حیا کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ زمان نے ایک ہی جست میں آ کر حیا کا بازو دبوچ لیا۔ میں نے منع کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس الماری کے قریب مت جانا، تم باز نہیں آئی۔ زمان کی آواز اتنی بلند تھی کہ کمرے کی دیواریں لرز گئیں۔ حیا درد سے کرا اٹھی۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ درد؟ ابھی درد تو شروع ہی نہیں ہوا۔ حیا بیگم، تم نے میرے زخم کریدے ہیں، اب اس کا درد تمہیں بھی سہنا پڑے گا۔ زمان نے اسے جھٹکا دے کر زمین پر گرا دیا اور ڈائری اٹھا لی۔ یہ دیکھنا چاہتی تھی نا تم کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو سن لو، تمہارا باپ ایک مجرم تھا،
جس نے میرے خاندان کی خوشیاں نکل لی، جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے بھائی کو بھائی سے لڑایا، اور تم اسی مجرم کی بیٹی ہو۔ زمان نے زہریلے لہجے میں کہا۔ حیا صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرے بابا ایسے نہیں تھے۔ حیا نے چیخ کر کہا، اپنی آواز نیچے رکھو ورنہ زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ زمان نے اس پر انگلی اٹھائی۔ ابھی اور بھی بہت کچھ ہے جو تم نہیں جانتی، اور دعا کرو کہ نہ ہی جانو، کیونکہ جس دن تمہیں پورا سچ پتہ چل گیا تم اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگو گی۔ زمان نے ڈائری اپنی جیب میں ڈالی اور الماری کو دوبارہ لاک کر دیا۔ اب اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو یا کزن، اور تمہیں اس گھر کے تہہ خانے میں بند کر دوں گا جہاں سورج کی کرن بھی نہیں پہنچتی۔ زمان غصے سے پھنکارتا ہوا دوبارہ باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ حیا زمین پر بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ کیا واقعی اس کے باپ نے کچھ ایسا کیا تھا، یا یہ محض زمان کی کوئی غلط فہمی ہے؟ لیکن وہ تصویر اور اس پر لگا کراس کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ حیا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کی تہہ تک پہنچ کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے زمان کے غضب کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ شام کا سایہ گہرا ہوتے ہی حویلی میں خاموشی چھا گئی۔ حیا سارا دن بھوکی پیاسی کمرے میں بند رہی۔ اسے نیچے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی نیچے سے شور کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی بحث کر رہا ہو۔ حیا نے کان لگا کر سنا تو اسے ایک زنانہ آواز آئی جو بہت اونچی اور تیکھی تھی۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گی خالہ جان، زمان صرف میرا ہے۔ آپ نے اس یتیم لڑکی کو ہمارے درمیان لا کر اچھا نہیں کیا۔ یہ آواز یقیناً رقیہ کی تھی، حیا کی کزن، جو ہمیشہ سے زمان کے پیچھے پڑی تھی۔ حیا آہستگی سے دروازہ کھول کر سیڑھیوں کے پاس آئی تاکہ دیکھ سکے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ لاؤنج میں رقیہ کھڑی تھی اور اس کے سامنے فریدہ بیگم پریشان بیٹھی تھی۔ اپنی زبان کو لگام تو رقیہ، حیا اب زمان کی بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ فریدہ بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ عزت؟ کیسی عزت خالہ جان؟ وہ ایک قاتل کی بیٹی ہے اور آپ یہ بات جانتی ہیں، پھر بھی آپ نے زمان کی زندگی برباد کر دی۔ رقیہ نے چلا کر کہا۔ حیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ رقیہ بھی اسی بات کا ذکر کر رہی تھی جو صبح زمان نے کہی تھی، یعنی سب گھر والے جانتے ہیں کہ اس کے باپ پر کیا الزام ہے، بس وہی بے خبر تھی۔ تبھی صدر دروازہ کھلا اور زمان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن رقیہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زمان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں یہاں تمہاری بربادی کا ماتم کرنے آئی ہوں زمان، رقیہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس کے باپ نے تمہارے بھائی کو… بس خاموش ہو جاؤ، زمان نے دھاڑتے ہوئے اسے روکا۔ ایک لفظ مزید نہیں، خبردار جو اس موضوع پر بات کی، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ زمان کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ رقیہ بھی ایک پل کو سہم گئی، لیکن پھر اس نے مسکرا کر حیا کی طرف دیکھا جو اوپر سیڑھیوں پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو نئی نویلی دلہن چھپ کر باتیں سن رہی ہے؟ رقیہ نے حیا کی طرف اشارہ کیا۔ زمان نے اوپر دیکھا تو حیا کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ زمان کی آنکھوں میں پھر وہی نفرت امڑ آئی۔ نیچے آؤ، زمان نے حکم دیا۔ حیا کانپتی ٹانگوں کے ساتھ نیچے اترنے لگی۔ رقیہ کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ آؤ حیا آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا شوہر اصل میں کس سے محبت کرتا ہے۔ رقیہ نے ایک نیا پتا پھینکا۔ بکواس بند کرو رقیہ، نکلو میرے گھر سے۔ زمان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں تو جا رہی ہوں زمان، لیکن یاد رکھنا، سچ چھپائے نہیں چھپتا۔ یہ لڑکی ایک دن تمہارے لیے وہ زہر بنے گی جس کا تریاق تمہارے پاس بھی نہیں ہوگا۔ رقیہ یہ کہہ کر پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں پھر سے سناٹا چھا گیا۔ فریدہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور زمان نے گھور کر حیا کو دیکھا۔ تمہیں شوق ہے نا تماشا دیکھنے کا، تو دیکھ لیا تماشا۔ اب جاؤ، میرے لیے کافی بنا کر میرے کمرے میں لاؤ
اور خبردار جو مجھ سے کوئی سوال کیا۔ زمان نے حکم دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا خاموشی سے کچن کی طرف گئی۔ اس کے دماغ میں سوالوں کا طوفان تھا۔ رقیہ نے کس محبت کا ذکر کیا تھا اور اس کے بعد زمان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ سب ایک ایسی پہیلی بن چکا تھا جس کے ٹکڑے جوڑنا اب حیا کی مجبوری بن گئی تھی۔ وہ کافی بنا رہی تھی کہ اسے کچن کی کھڑکی سے باہر باغ میں کسی کے چلنے کا سایہ نظر آیا۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ اس نے غور سے دیکھا تو وہ سایہ زمان کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے کھڑا تھا اور اوپر دیکھ رہا تھا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ یقیناً وہی پراسرار آدمی ہو سکتا ہے جس سے زمان فون پر بات کر رہا تھا۔ حیا نے کافی کا کپ وہیں چھوڑا اور دبے پاؤں پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ آدمی کون ہے اور زمان سے کیا چاہتا ہے۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور درختوں کے سائے ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ حیا ہمت کر کے اس سائے کے قریب پہنچی تو اس نے سنا وہ آدمی فون پر کہہ رہا تھا، کام ہو گیا ہے باس، دوائی بدل دی گئی ہے، اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حیا کے قدم وہیں جم گئے۔ دوائی؟ کون سی دوائی؟ اور کسے مارنے کی بات ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس کا پاؤں ایک سوکھی ٹہنی پر پڑا اور ٹک کی آواز گونج گئی، کون ہے وہاں؟ وہ آدمی فوراً پلٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار دھات کا آلہ تھا۔ حیا کی چیخ نکل گئی اور وہ الٹے قدموں بھاگی، لیکن اس آدمی نے اس کا پیچھا کیا۔ حیا نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ بس اندھا دھند بھاگتی رہی اور سیدھا جا کر ایک مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے زمان کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ تم باہر کیا کر رہی ہو؟ زمان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ وہاں کوئی تھا۔ حیا نے ہامتے ہوئے باغ کی طرف اشارہ کیا۔ زمان نے ادھر دیکھا لیکن وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ کوئی نہیں ہے وہاں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، چلو اندر۔ زمان اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا، لیکن حیا جانتی تھی کہ اس نے کیا دیکھا اور کیا سنا تھا۔ موت کا سایہ اس گھر پر منڈلا رہا تھا اور زمان شاید اس سے بے خبر تھا، یا شاید وہ خود اس کھیل کا حصہ تھا۔ زمان نے اسے کمرے میں لا کر جھٹکے سے چھوڑا اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے حیا، رات کے اس پہر باہر کیا کر رہی تھی؟ وہ شخص، وہ کہہ رہا تھا کہ دوائی بدل دی گئی ہے۔ حیا نے سانسیں بحال کرتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو، کوئی نہیں تھا وہاں، یہ تمہارے وہم کا نتیجہ ہے۔ زمان نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا اور اسے بستر کی طرف دھکا دیا۔ چپ چاپ سو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حیا سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا یہ شخص سچ میں نہیں جانتا یا یہ سب ناٹک کر رہا ہے؟ اگلی صبح جب حیا کی آنکھ کھلی تو زمان غسل خانے میں تھا۔ حیا کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی دوائیوں پر پڑی۔ اسے رات والی بات یاد آ گئی، دوا بدل دی گئی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوا کی شیشی اٹھائی تو دیکھا کہ اس پر کوئی تحریر نہیں تھی۔ یہ دوا کس کی ہے؟ حیا نے خود سے سوال کیا۔ تبھی غسل خانے کا دروازہ کھلا اور زمان باہر، یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے سامان کو ہاتھ لگانے کی اجازت کس نے دی؟ زمان نے آگے بڑھ کر شیشی اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ میں بس دیکھ رہی تھی، یہ دوائی عجیب لگ رہی ہے۔ حیا نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ تمہیں کب سے دواؤں کی پرکھ ہو گئی؟ اپنا کام کرو اور میرے معاملات سے دور رہو۔ زمان نے بنا دیکھے دوا کھائی اور پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ حیا کا دل چاہا کہ اسے روک لی کیونکہ اس کا دل مان نہیں رہا تھا، لیکن زمان کا غصہ دیکھ کر وہ چپ رہ گئی۔ ابھی زمان دروازے کی دہلیز پار کر نہیں لگا تھا کہ اسے شدید چکر آیا اور اس نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ حیا جو اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی تڑپ کر آگے بڑھی اور اس کا بازو تھام لیا۔ زمان، خدا کے لیے رک جائیں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، دیکھیے آپ کے ہاتھ کیسے کانپ رہے ہیں۔ حیا کی آواز میں لرزہ تھا اور آنکھوں میں بے پناہ خوف۔ زمان نے ایک لمحے کے لیے حیا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف فکر تھی، کوئی بناوٹ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی انا آڑے آ گئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ یہ میرا سر درد ہے، تمہارا نہیں، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔
میں جانتا ہوں تم چاہتی ہو میں یہیں پڑا رہوں اور تم سکون سے اپنی چالیں چلتی رہو۔ زمان نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھالا اور بنا پیچھے مڑے تیزی سے باہر نکل گیا۔ حیا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ کیا نفرت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اسے مسیحا اور قاتل میں فرق نظر نہیں آتا؟ زمان کے جانے کے بعد حیا نے آنسو پوچھے اور موقع پا کر گھر کی پرانی ملازمہ کو پکڑ لیا۔ بی جان، یہ دوا کس لیے ہے جو زمان کھاتے ہیں؟ ملازمہ نے ادھر ادھر دیکھا اور دھیمی آواز سے بولی، بیٹی یہ تو طاقت کی دوا ہے، لیکن کل رات میں نے صاحب کے کمرے سے کسی کے نکلنے کی آہٹ سنی تھی اور آج صبح وہ شیشی وہاں نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی ہے۔ حیا کا شک یقین میں بدل گیا۔ کوئی زمان کو آہستہ آہستہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور زمان اس بات سے بے خبر ہے۔ حیا نے تہیہ کیا کہ وہ زہر کا پتہ لگا کر رہے گی، چاہے زمان اسے کچھ بھی کہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ نیچے سے شور اٹھا۔ حیا بھاگ کر نیچے گئی تو دیکھا رقیہ کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی سرخ ڈائری تھی جو حیا نے کل الماری میں دیکھی تھی۔ کہ یہاں کیسے آئی؟ حیا کے ہوش اڑ گئے۔ رقیہ نے حیا کو دیکھتے ہی شیطانی مسکراہٹ دی۔ لو، آ گئی چور کی بیٹی، اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں اور زمان کے سامنے تمہارا اصل چہرہ کیسے لاتی ہوں۔ یہ ڈائری میرے ہاتھ میں نہیں، تمہارے تابوت میں آخری کیل ہے حیا بی بی۔ رقیہ نے ڈائری ہوا میں لہرائی اور بلند آواز میں کہا تاکہ پورا گھر سن لے، میں جانتی ہوں تم یہ ڈائری اپنے باپ کے پرانے ساتھیوں کو دینے والی تھی تاکہ زمان کو برباد کر سکو۔ یہ جھوٹ ہے رقیہ، تم یہ ڈائری خود میرے کمرے سے چرا کر لائی ہو۔ حیا نے آگے بڑھ کر ڈائری چھیننے کی کوشش کی، لیکن رقیہ نے اسے زوردار دھکا دیا جس سے وہ صوفے سے جا ٹکرائی۔ ابھی رقیہ مزید کچھ بکواس کرنے ہی والی تھی کہ راہداری سے ایک روبدار اور بھاری آواز گونجی، یہ کیا طوفان بدتمیزی ہے؟ بی جان اپنی لاٹھی ٹکاتی ہوئی وہاں آ پہنچی، جو اس گھر کی سب سے پرانی اور معزز ہستی تھی جن کا احترام زمان بھی کرتا تھا۔ بی جان نے حیا کو سہارا دے کر اٹھایا اور رقیہ کو گھور کر دیکھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک یتیم بچی پر ہاتھ اٹھاتی ہو؟ میں برسوں سے تم دونوں کو دیکھ رہی ہوں رقیہ، تمہاری آنکھوں کا حسد مجھے صاف دکھائی دیتا ہے۔ بی جان میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ چور ہے۔ رقیہ نے پیر پٹکا تو بی جان نے اسے ڈانٹ پلا دی، خاموش رہو لڑکی، حیا کے خون میں وفا ہے اور تیرے خون میں فریب۔ میں جانتی ہوں یہ ڈائری تم نے خود وہاں رکھی ہوگی تاکہ اسے پھنسا سکو۔ خبردار جو اب ایک لفظ بھی اس معصوم کے خلاف بولا۔ بی جان کی حمایت حیا کے زخمی دل پر مرہم بن گئی، لیکن رقیہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اسی اسنا میں مرکزی دروازہ کھلا اور زمان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور غصہ دونوں عیاں تھے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ زمان کی کرشدار آواز پر سب سہم گئے۔ رقیہ نے فوراً پینترا بدلا اور بی جان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے زمان کے پاس پہنچی۔ دیکھو زمان، میں تو بس اس گھر کی عزت بچا رہی تھی، مگر بی جان بھی اس چالاک لڑکی کی باتوں میں آ گئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا یہ لڑکی آستین کا سانپ ہے۔ میں نے اسے یہ ڈائری باہر گیٹ پر ایک اجنبی کو دیتے ہوئے پکڑا ہے۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو تمہارے سارے راز دشمنوں کے پاس ہوتے۔ زمان نے بی جان کی طرف دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی، لیکن زمان کی آنکھوں پر شک کی پٹی بندی تھی۔ اس نے ڈائری رقیہ کے ہاتھ میں دیکھی تو اس کا خون کھول اٹھا، اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ڈائری رقیہ سے لی اور حیا کی طرف بڑھا۔ میں نے تمہیں آخری وارننگ دی تھی حیا کہ اس ڈائری سے دور رہنا، لیکن تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی۔ زمان نے حیا کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ اس کی ہڈی چٹکنے لگی۔ یقین کریں زمان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ رقیہ جھوٹ بول رہی ہے، بی جان گواہ ہے، میں تو بس آپ کو بچانا چاہتی تھی۔ حیا نے درد سے بلبلاتے ہوئے کہا، مجھے بچانا چاہتی تھی یا برباد کرنا چاہتی تھی؟ تم اپنے باپ کا ادھورا مشن پورا کرنے آئی ہو۔ زمان نے اسے جھنجھوڑا، میں تمہاری دوائی کی بات کر رہی ہوں۔ زمان، آپ کی دوا میں زہر ہے۔ کوئی آپ کو مارنا چاہتا ہے، حیا نے چیخ کر کہا۔
زمان ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ رقیہ کا رنگ فک ہو گیا، لیکن زمان نے طنزیہ ہنسی۔ اوہ، تو اب تم میرا دھیان بٹانے کے لیے کہانیاں گڑھ رہی ہو؟ زہر میری دوا میں نہیں، تمہارے خون میں ہے، جو تمہیں ورثے میں ملا ہے۔ بی جان نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا۔ زمان بیٹا، ہوش کرو، یہ بچی سچ کہہ رہی ہے، اس کی آنکھیں دیکھو۔ لیکن زمان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا۔ بی جان، آپ پیچھے مت آئیں، یہ میرا اور میرے دشمنوں کا معاملہ ہے۔ زمان نے حیا کو سیڑھیوں کی طرف دھکیلا اور ملازم کو آواز دی، اسے کمرے میں بند کرو اور باہر پہرا لگا دو۔ آج کے بعد یہ لڑکی مجھے گھر میں آزاد گھومتی نظر نہ آئے۔ حیا روتی ہوئی اسے پکارتی رہی کہ خدارا میری بات سنیں، آپ کی جان خطرے میں ہے۔ وہ آدمی میں نے خود دیکھا ہے۔ لیکن زمان نے مڑ کر نہیں دیکھا، اور رقیہ کی فتح مندانہ مسکراہٹ حیا کے دل کو چیرتی گئی۔ کمرے میں بند ہو کر حیا نے دیوار سے سر ٹکا دیا۔ اسے اپنی بے گناہی سے زیادہ زمان کی زندگی کی فکر کھائے جا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زہر کا اثر شروع ہو چکا ہے، اور زمان کا وہ پیلا پڑتا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ادھر زمان اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ اس نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا تو ہاتھ کانپنے لگا۔ کیا حیا سچ کہہ رہی تھی؟ اس کے دماغ میں سوال ابھرا، لیکن اس نے جھٹک دیا۔ یہ ممکن نہیں، وہ بس خود کو بچانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس نے گلاس لبوں سے لگایا ہی تھا کہ اچانک اس کے ناک سے خون بہنے لگا اور وہ لڑکھڑا کر قالین پر گر گیا۔ شعور جاتے جاتے اسے حیا کی چیخیں یاد آئی، جو شاید اسے بچانے کی آخری کوشش تھی۔ زمان کے گرنے کی بھاری آواز بند دروازے کے اس پار حیا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا دل خوف سے رک سا گیا۔ اس نے دیوانہ وار دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو، زمان کی جان خطرے میں ہے، کوئی ہے جو میری بات سنے۔ حیا کی آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی تھی، مگر باہر کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد باہر بھگدڑ مچ گئی اور ملازموں کی چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ صاحب کو کیا ہوا؟ پانی لاؤ، جلدی پانی لاؤ۔ یہ فریدہ بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ حیا نے پوری قوت سے دروازے پر ٹھوکر ماری۔ اماں جان، دروازہ کھولیں، مجھے زمان کے پاس جانا ہے، مجھے معلوم ہے انہیں کیا ہوا ہے۔ حیا کی چیخو پکار سن کر شاید کسی ملازمہ نے رحم کھا کر دروازہ کھول دیا۔ حیا ننگے پاؤں راہداری میں بھاگی اور زمان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ زمان قالین پر بے سدھ پڑا تھا اور اس کے ناک اور منہ سے خون رس رہا تھا۔ فریدہ بیگم اس کا سر گود میں لیے رو رہی تھی اور رقیہ پاس کھڑی ناخن چبا رہی تھی۔ حیا کو دیکھتے ہی رقیہ شیرنی کی طرح دھاڑی۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو منحوس لڑکی؟ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تم نے ہی اسے زہر دیا ہے تاکہ سب کچھ تمہارا ہو جائے، نکل جاؤ یہاں سے۔ رقیہ نے حیا کو بازو سے پکڑ کر دھکیلنا چاہا، لیکن حیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، میں اس کی بیوی ہوں اور اس وقت اسے میری ضرورت ہے۔ حیا نے رقیہ کو پیچھے کیا اور زمان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زمان کی نبض چیک کی جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ اماں جان، روئیں مت، ہوش سے کام لیں، یہ وقت رونے کا نہیں ہے۔ جلدی سے نمک ملا پانی منگوائیں اور مولج کو فوراً بلائیں۔ حیا نے حکم دیا تو فریدہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس وقت انتہائی پراعتماد لگ رہی تھی۔ رقیہ نے پھر زہر اگلا۔ خالہ جان، اس کی باتوں میں نہ آئیں، یہ مزید نقصان پہنچائے گی، اسے پولیس کے حوالے کریں۔ لیکن فریدہ بیگم نے رقیہ کو ہاتھ سے اشارے سے خاموش کر دیا۔ میں کہہ رہی ہوں پانی لاؤ، فریدہ بیگم نے ملازمہ پر چیخ کر کہا۔ حیا نے اپنی چادر کا کونا پھاڑ کر زبان کے بہتے خون کو صاف کیا اور اس کا سر اونچا کیا۔ زبان، ہوش میں آئیں، آنکھیں میں ہوں آپ کی حیا۔ حیا کی آواز میں لرزہ تھا۔ زمان کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہیں نکلی۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ حیا کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں وہ بے نام شیشی لڑکی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً وہ شیشی اٹھائی اور فریدہ بیگم کے سامنے کر دی۔ دیکھیں اماں جان، یہ وہ دوا نہیں ہے جو زمان کھاتے ہیں،
کسی نے دوا بدل دی ہے، یہ زہر، اور یہ کام گھر کے اندر کے کسی بھیدی کا ہے۔ حیا نے یہ کہتے ہوئے رقیہ کی طرف دیکھا تو رقیہ کا رنگ فاق ہو گیا۔ بکواس بند کرو، تم الزام مجھ پر لگا رہی ہو، رقیہ چلائی۔ چور مچائے شور، اگر تم بے گناہ ہو تو تمہارے چہرے پر یہ ہوائیاں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ حیا نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اسی اثنا میں ملازم پانی لے آیا۔ حیا نے بڑی مشکل سے زمان کا منہ کھول کر پانی کے چند گھونٹ اس کے حلق سے اتارے۔ پانی اندر جاتے ہی زمان نے کھانسی کی اور نیم و آنکھوں سے حیا کو دیکھا جو اس کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔ حیا، زمان نے بمشکل اس کا نام لیا اور اپنا ہاتھ اٹھا کر حیا کے ہاتھ پر رکھ دیا جیسے اسے سہارے کی ضرورت ہو۔ رقیہ یہ منظر دیکھ کر جل بھن گئی۔ دیکھ لے خالہ جان، یہ ابھی بھی ڈرامہ کر رہی ہے۔ لیکن فریدہ بیگم نے بیٹے کی حالت سنبھلتی دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور حیا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم ٹھیک کہتی تھی بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا۔ اگر آج تم نہ ہوتی تو شاید میں اپنا بیٹا کھو دیتی۔ فریدہ بیگم کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مولج کے آنے تک زمان کی حالت قدرے سنبھل چکی تھی، لیکن وہ مکمل ہوش میں نہیں تھا۔ مولج نے معائنہ کرنے کے بعد تصدیق کی کہ جسم میں زہریلی دوا کی مقدار موجود ہے۔ اگر بروقت پانی اور ابتدائی طبی امداد نہ دی جاتی تو دل کا دورہ پڑ سکتا تھا۔ یہ سنتے ہی فریدہ بیگم نے شکر ادا کیا اور حیا کو زمان کے پاس ہی رہنے کا حکم دیا۔ تم یہی رہو گی، اب مجھے سوائے تمہارے کسی پر اعتبار نہیں ہے، یہاں تک کہ اس گھر کی دیواروں پر بھی نہیں۔ فریدہ بیگم نے رقیہ کی طرف دیکھے بنا کہا، جو غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابھی کمرے میں سکون ہوا ہی تھا کہ دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا شخص پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوا۔ یہ دلاور تھا، زمان کا بچپن کا دوست اور وفادار مینیجر۔ دلاور نے زمان کی حالت دیکھی تو دیوانہ وار آگے بڑھا۔ بی بی جی، یہ زمان کو کیا ہوا؟ میں نے اسے منع کیا تھا کہ آج گھر نہ جائے۔ دلاور کی آواز میں شدید اضطراب تھا۔ فریدہ بیگم نے روتے ہوئے بتایا، کسی نے زہر دیا ہے۔ دلاور نے مٹھی بھینچی اور مشکوک نظروں سے حیا کو دیکھا جو ابھی تک زمان کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ کیا اس لڑکی نے؟ دلاور نے سوالیہ نظروں سے اشارہ کیا۔ نہیں دلاور، اگر یہ نہ ہوتی تو آج زمان زندہ نہ ہوتا۔ فریدہ بیگم نے فوراً وضاحت کی۔ دلاور نے گہرا سانس لیا اور جیب سے ایک چھوٹی ٹپیا نکالی۔ شکر ہے اللہ کا، میں یہ تریاک اپنے ساتھ لایا تھا۔ زمان نے مجھے کل ہی کہا تھا کہ اسے اپنی طبیعت کچھ عجیب لگ رہی ہے اور اسے شک تھا کہ اس کے کھانے میں کچھ ملایا جا رہا ہے، اس لیے میں نے حکیم سے یہ خاص دوا بنوائی تھی۔ دلاور نے وہ ڈبیا حیا کی طرف بڑھائی۔ یہ سے کھلا دے بھابھی، ابھی اسی وقت۔ حیا نے حیرت سے دلاور کو دیکھا۔ اسے شک تھا تو اس نے بتایا کیوں نہیں؟ حیا نے شکوہ کیا۔ دلاور نے تلخ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر کا ماحول خراب ہو۔ وہ دشمن کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، لیکن افسوس دشمن نے وار پہلے کر دیا۔ حیا نے وہ دوا زمان کے منہ میں ڈالی اور دلاور کی طرف دیکھا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ وہ دشمن تو ابھی بھی یہیں کہیں موجود ہے۔ دلاور نے اپنی کمر سے لگی پستول سیدھی کی۔ آپ فکر نہ کریں بھابھی، آج رات میں یہیں دروازے پر پہرا دوں گا، دیکھتا ہوں کون مائی کا لال زمان کے قریب آتا ہے۔ لیکن آپ کو جاگنا ہوگا، زمان کی سانسیں ابھی بھی خطرے میں ہیں۔ حیا نے مضبوط لہجے میں کہا، میں جاگوں گی دلاور بھائی، چاہے پوری رات جاگنا پڑے، میں اس سے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ دلاور سر ہلا کر دروازے کے باہر چوکس ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حیا نے زمان کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اس دشمن کو بے نقاب کر کے رہی، چاہے وہ رقیہ ہو یا وہ پراسرار آدمی جس کا سایہ اس گھر پر منڈلا رہا ہے۔ لیکن حیا یہ نہیں جانتی تھی کہ دشمن اب اس پر وار کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور اگلا حملہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور کمرے میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ زمان نے بوجھل پلکیں اٹھائیں تو اسے اپنے سر میں ہتھوڑے بجتے محسوس ہوئے۔ اس کا حلق کانٹوں کی طرح خشک تھا اور جسم میں شدید نکاہت تھی۔
اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو ایک نرم ہاتھ نے اسے روکا۔ اس نے دھندلی نظروں سے دیکھا تو حیا سرہانے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رت جگہ کے سرخ ڈورے تھے اور چہرے پر تھکاوٹ عیاں تھی۔ زمان نے اسے پہچانتے ہی جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ تم ابھی تک یہاں ہو؟ میں نے کہا تھا کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ زمان کی آواز کمزور لیکن لہجہ وہی حاکمانہ تھا۔ حیا نے تسبیح سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ اپنی انا کو کچھ دیر کے لیے سلا دے زمان صاحب، آپ موت کے منہ سے واپس آئے ہیں اور یہ وقت بحث کا نہیں ہے، حیا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ زمان نے غصے سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا لیکن پیاس کی شدت نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیے تو اس کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ اس نے گھور کر حیا کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے مجھے بچا کر مجھ پر کوئی احسان کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارا ہی کھیل ہے، پہلے زہر دینا اور پھر بچانے کا ناٹک کرنا تاکہ میری نظروں میں ہمدردی حاصل کر سکو۔ لیکن یاد رکھنا، زمان شاہ کبھی اپنی نفرت نہیں بھولتا۔ حیا کا دل یہ سن کر کرچی کرچی ہو گیا۔ اس نے خالی گلاس میز پر پٹکا۔ بس بہت ہو گیا زمان شاہ، میں نے آپ کی جان اس لیے نہیں بچائی کہ مجھے آپ کی ہمدردی چاہیے یا مجھے آپ کی دولت سے کوئی غرض ہے۔ میں نے یہ صرف اس لیے کیا کیونکہ میرے بابا نے مجھے سکھایا تھا کہ دشمن بھی اگر تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کرنا انسانیت ہے، لیکن آپ جیسے پتھر دل انسان کو انسانیت کا مطلب سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ حیا کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ زمان ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار حیا کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جو آج تک اس کی نفرت کی دھند میں چھپی ہوئی تھی۔ اگر تم اتنی ہی سچی ہو تو وہ ڈائری اور وہ تصویر کیا تھی؟ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ زمان نے سوال کیا۔ ہاں، وہ سب جھوٹ تھا، ایک ایسا جھوٹ جو برسوں پہلے گڑا گیا تھا تاکہ دو بھائیوں کو لڑایا جا سکے، اور افسوس کہ آپ کے والد اور آپ اس جھوٹ کو سچ مان بیٹھے۔ اگر آپ میں ذرا بھی انصاف ہوتا تو آپ یک طرفہ فیصلہ کرنے کی بجائے تحقیق کرتے۔ حیا نے کھری کھری سنا دی۔ زمان نے نظریں چرا لی۔ اس کے اندر کا انسان اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ شاید حیا سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ اگر وہ قاتل ہوتی تو اسے مرنے دیتی، دوا کیوں بدلتی؟ زمان نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اگر تم سچی ہو تو ثابت کرو، مجھے ثبوت چاہیے، صرف باتیں نہیں۔ اگر تم نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی تو میں اس گھر کے ہر فرد کے سامنے تم سے معافی مانگوں گا، اور اگر نہ کر سکی تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا۔ منظور ہے شرط؟ زمان کی آنکھوں میں جنون تھا۔ حیا نے پرعزم لہجے میں کہا، مجھے منظور ہے، لیکن اس کے بعد مجھے اس گھر میں ایک لمحہ نہیں رہنا۔ میں یہ ثابت کر کے جاؤں گی کہ میرے بابا بے گناہ تھے، حیا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف حویلی کے تاریک گوشے میں ایک اور کھچڑی پک رہی تھی۔ رقیہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی، تبھی اندھیرے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ وہی پراسرار آدمی تھا جس کا نام جاوید تھا، اور وہ زمان کا بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سب سے بڑا خفیہ دشمن بھی تھا۔ تم نے کہا تھا کہ کام ہو جائے گا، لیکن زمان تو بچ گیا، اور اب وہ لڑکی شیرنی کی طرح اس کی ڈھال بنی بیٹھی ہے۔ رقیہ نے دبی آواز میں غصہ نکالا۔ جاوید نے سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیرا۔ تم عورتیں بہت جلد گھبرا جاتی ہو، بچ گیا تو کیا ہوا، ابھی کھیل ختم نہیں ہوا۔ زمان کا بچنا ہمارے لیے خطرہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ وہ لڑکی ہے۔ اگر اس نے وہ پرانی فائل ڈھونڈ لی جو زمان کے باپ نے چھپا رکھی تھی تو ہم دونوں پھانسی کے پھندے پر ہوں گے۔ رقیہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، کون سی فائل؟ وہی فائل جس میں اس کمپنی کے اصلی اکاؤنٹس کی تفصیل ہے، جس میں میں نے گبن کیا تھا اور الزام حیا کے باپ پر لگا تھا۔ وہ فائل اسی حویلی میں موجود ہے، اور مجھے شک ہے کہ حیا اس تک پہنچنے والی ہے۔ جاوید کی آنکھوں میں صفاقی اتر آئی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ رقیہ نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ آج رات ہی اس قصے کو تمام کرنا ہوگا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس لڑکی کو راستے سے ہٹانا ہوگا،
ہمیشہ کے لیے۔ جاوید نے خنجر کی نوک میز پر گاڑ دی۔ رقیہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، آج رات حویلی کا پچھلا دروازہ کھلا رہے گا۔ تم اپنے آدمیوں کے ساتھ آنا اور اسے اٹھا کر لے جانا۔ آگے تم جانو اور وہ جانے۔ بس زمان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں میرا ہاتھ ہے۔ رقیہ نے شرط رکھی۔ جاوید نے کہا لگایا، فکر مت کرو، زمان تو سمجھے گا کہ وہ شرمندگی کے مارے گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ ادھر حیا اپنے کمرے میں آئی تو اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ زمان نے اسے ثبوت لانے کا چیلنج دیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ ثبوت اسی الماری میں کہیں موجود ہیں جہاں سے اسے ڈائری ملی تھی۔ زمان کی بیماری کی وجہ سے اس کے کمرے میں کوئی نہیں تھا اور فریدہ بیگم بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ یہ بہترین وقت تھا۔ حیا نے اللہ کا نام لیا اور دوبارہ دبے پاؤں زمان کے کمرے کی طرف گئی۔ زمان دوائی کے اثر سے گہری نیند سو چکا تھا۔ حیا نے احتیاط سے الماری کھولی اور فائلز کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اس بار اس نے ڈائری کے نیچے چھپے ہوئے ایک خفیہ خانے کو دیکھا جو لکڑی کے تختے کے نیچے تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے وہ تختہ ہٹایا تو وہاں ایک پوشیدہ سی فائل رکھی تھی۔ حیا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی تو اس میں وہ تمام کاغذات تھے جن پر جاوید کے دستخط تھے، اور ساتھ ہی حیا کے باپ کا ایک خط بھی تھا جو انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے بھائی یعنی زمان کے باپ کے نام لکھا تھا۔ حیا نے جلدی سے خط پڑھا جس میں لکھا تھا، بھائی میں جانتا ہوں کہ جاوید مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ رہے اصل کاغذات جو ثابت کرتے ہیں کمپنی کا پیسہ جاوید نے چوری کیا ہے۔ میں یہ ثبوت آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے بابا سچے تھے اور یہ ثبوت برسوں سے اسی الماری میں پڑا دھول چاٹ رہا تھا۔ حیا نے فائل سینے سے لگائی اور مڑی تاکہ زمان کو جگا کر یہ ثبوت دکھا سکے، لیکن تبھی اسے کھڑکی سے کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ وہ چونکی اور پیچھے مڑی تو اسے دیکھا کہ 2 نقاب پوش آدمی کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ حیا کے حلق سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ ایک آدمی نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسرے نے اس کے ہاتھ سے فائل چھین لی۔ شور مت کرنا ورنہ یہی جان سے مار دیں گے۔ ایک آدمی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حیا نے مزاحمت کی پوری کوشش کی۔ اس نے دانتوں سے اس آدمی کا ہاتھ کاٹا اور زوردار لات اس کی پنڈلی پر ماری۔ آدمی کی گرفت ڈھیلی پڑی تو حیا نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے آدمی نے اسے بالوں سے دبوچ لیا اور اس کے منہ پر بے ہوشی کی دوا والا رومال رکھ دیا۔ حیا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کی نظروں کے سامنے آخری منظر وہ فائل تھی جو زمین پر گری ہوئی تھی اور زمان جو ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ حیا کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ لوگ اسے اٹھا کر کھڑکی کے راستے باہر لے گئے۔ پیچھے کمرے میں دوبارہ وہی خاموشی چھا گئی، لیکن زمین پر پڑی وہ فائل اب ایک چیختے ہوئے ثبوت کی طرح موجود تھی جو صبح ہوتے ہی ایک نیا طوفان کھڑا کرنے والی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی زمان کی آنکھ کھلی تو اسے معمول سے ہٹ کر سناٹا محسوس ہوا۔ سر کا درد اب کافی کم ہو چکا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں حیا کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے سوچا شاید وہ ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی ہے۔ زمان بستر سے اٹھا اور پانی پینے کے لیے مڑا تو اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے نیچے دیکھا تو زمین پر کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ اس نے جھک کر وہ فائل اٹھائی اور سرسری طور پر کاغذات پر نظر ڈالی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ وہ دستخط تھے جنہیں وہ بچپن سے پہچانتا تھا، جاوید چچا کے دستخط۔ اور وہ خط، زمان نے خط پڑھا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر ٹنوں وزنی ملبہ گرا دیا ہو۔ تو کیا حیا سچ کہہ رہی تھی؟ میرا باپ اور میں ساری زندگی ایک بے گناہ کو کوستے رہے اور اصل سانپ ہماری آستین میں چھپا بیٹھا تھا۔ زمان شدت جذبات سے وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حیا تم کہاں ہو؟ حیا، زمان نے چیخ کر پکارا، لیکن حویلی کی دیواروں نے اس کی آواز واپس لوٹا دی۔ وہ دیوانہ وار کمرے سے باہر بھاگا۔ اماں جان، حیا کہاں ہے؟
فریدہ بیگم کچن سے نکل کر آئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ تو رات تمہارے کمرے میں گئی تھی۔ زمان کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح حیا کے کمرے میں گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کی نظر باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی پر پڑی، جہاں مٹی پر جوتوں کے نشانات تھے اور حیا کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ایک ٹکڑا چمک رہا تھا۔ زمان سمجھ گیا کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ حیا خود نہیں گئی، اسے لے جایا گیا ہے، اور لے جانے والا کوئی اور نہیں، وہی ہے جس کا کالا چٹھا اس کے ہاتھ میں تھا۔ جاوید، زمان نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور اپنی بندوق الماری سے نکالی۔ اگر حیا کو ایک خراش بھی آئی تو میں پورے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ زمان کی آنکھوں میں اب وہ وحشت تھی جو دشمنوں کی موت کا پیغام تھی۔ زمان کے قدموں کی دھمک سے پوری حویلی گونج رہی تھی۔ وہ طوفان کی طرح سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، جہاں رقیہ اطمینان سے ناشتے کی میز پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زمان کی آنکھوں میں خود اتر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میز کو زوردار لات ماری، جسے برتن چھن سے نیچے گرے اور رقیہ کی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زمان، تم پاگل ہو گئے ہو؟ رقیہ نے گھبرا کر کہا، لیکن زمان نے اسے بازو سے دبوچ کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے رقیہ، تمہاری اور جاوید کی ساری سازشیں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ فائل میرے ہاتھ میں ہے جو تمہاری موت کا پروانہ ہے۔ اب سیدھے سیدھے بتاؤ کہ تم لوگوں نے حیا کو کہاں چھپایا ہے، ورنہ خدا کی قسم میں بھول جاؤں گا کہ تم عورت ہو۔ زمان کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ رقیہ کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ وہ مجھے نہیں پتا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ رقیہ نے ہکلاتے ہوئے انکار کیا، لیکن زمان نے اپنی گرفت سخت کر دی۔ جھوٹ مت بولو رقیہ، جاوید کی دستخط اور حیا کے باپ کا خط میں پڑھ چکا ہوں۔ تم نے میرے باپ کو دھوکہ دیا اور اب میری بیوی کی جان کے پیچھے پڑی ہو۔ اگر حیا کو ایک بھی خراش آئی تو میں تمہیں زندہ زمین میں کاٹ دوں گا۔ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ زمان نے دھاڑتے ہوئے پوچھا تو رقیہ ٹوٹ گئی۔ اسے اپنی جان خطرے میں نظر آئی۔ وہ پرانی فیکٹری میں ہے، شہر کے باہر، جو بند پڑی ہے۔ جاوید اسے وہیں لے گیا ہے، اسے مارنے کے لیے۔ رقیہ نے روتے ہوئے سچ اگل دیا۔ زمان نے اسے حقارت سے جھٹکا دیا اور اپنے محافظوں کو اشارہ کیا۔ اس عورت کو ابھی پولیس کے حوالے کرو، اور دھیان رہے یہ بھاگنے نہ پائے۔ میں حیا کو لینے جا رہا ہوں۔ زمان نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا ہوا باہر بھاگا۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ اسے ہر لمحہ یہی خوف تھا کہ کہیں وہ دیر نہ کر دے، کیونکہ جاوید ایک درندہ تھا اور وہ حیا کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گاڑی سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ زمان کی آنکھوں کے سامنے حیا کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا، جس نے کل رات اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے بچایا تھا، اور بدلے میں زمان نے اسے کیا دیا تھا؟ صرف نفرت اور شک۔ زمان نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ مجھے معاف کر دو حیا، بس ایک بار مجھے موقع دو، میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا۔ زمان نے زیر لب دعا مانگی۔ شہر سے باہر ویران فیکٹری میں ہو کا عالم تھا۔ حیا ایک کرسی کے ساتھ رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، اور اس کے سامنے جاوید ہاتھ میں ایک خطرناک لوہے کا آلہ تھامے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو کیسا لگ رہا ہے موت کے انتظار میں حیا بی بی؟ تمہارے باپ نے بھی اسی جگہ آخری سانسیں لی تھی جب اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ آج تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، جاوید نے مکروہ لہجے میں کہا۔ حیا کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے مار کر تم بچ جاؤ گے؟ زمان تمہیں چھوڑے گا نہیں، اسے سچ پتہ چل چکا ہوگا۔ حیا نے سر اٹھا کر کہا۔ جاوید نے کہا لگایا، وہ بے وقوف زمان ابھی تک سو رہا ہوگا، اور جب وہ اٹھے گا تو اسے صرف تمہاری لاش ملے گی، اور ہم کہیں گے کہ تم گھر سے بھاگ کر خودکشی کر گئی ہو۔ کتنا سادہ سا پلان ہے۔ جاوید نے آلہ حیا کی گردن کے قریب کیا۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگی، لیکن تبھی فیکٹری کا زنگ آلود دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور دھول کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ جاوید نے چونک کر پیچھے دیکھا تو دھول کے بادلوں سے زمان نمودار ہوا، جس کے ہاتھ میں ایک جدید آتشی آلہ تھا۔
اور چہرہ غضبناک تھا۔ خبردار جاوید، اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے جسم میں اتنے سوراخ کروں گا کہ تم گن نہیں پاؤ گے۔ زمان کی آواز گرجی۔ جاوید نے بوکھلا کر حیا کو ڈھال بنایا اور اس کے سر پر اپنا آلہ رکھ دیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ زمان، ورنہ میں اسے یہیں ختم کر دوں گا، جاوید نے دھمکی دی۔ زمان کے قدم رک گئے، اس کی نظریں حیا پر تھیں جو اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑ دو اسے جاوید، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم لڑکی کو بیچ میں مت لاؤ۔ زمان نے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کی جبکہ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میری دشمنی تم سے نہیں، تمہارے پورے خاندان سے ہے۔ تم سب نے مجھے ہمیشہ نیچا دکھایا، لیکن آج میں اپنا بدلہ لوں گا، جاوید جنونی انداز میں چیخا۔ اسی لمحے زمان نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنا آلہ زمین پر پھینک دیا اور ہاتھ اوپر کر لیے۔ ٹھیک ہے، میں ہتھیار ڈالتا ہوں، تم حیا کو چھوڑ دو اور مجھے مار لو، زمان نے کہا۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں زمان، ایسا مت کریں، یہ دھوکہ دے گا۔ لیکن جاوید کی آنکھوں میں لالچ آ گیا۔ وہ سمجھا کہ زمان ڈر گیا ہے۔ جیسے ہی جاوید کا دھیان بٹا اور اس نے حیا سے تھوڑا فاصلہ کیا، زمان چیتے کی طرح جھپٹا اور جاوید کے ہاتھ پر زوردار وار کیا، جس سے اس کا آلہ دور جا گرا۔ دونوں میں گتھم گتھا شروع ہو گئی۔ جاوید طاقتور تھا، لیکن زمان کے اندر حیا کو کھونے کا ڈر اسے ایک عجیب طاقت دے رہا تھا۔ زمان نے جاوید کو زمین پر پٹکا اور اس کے چہرے پر اتنے وار کیے کہ وہ نیم بے ہوش ہو گیا۔ اسی اثنا میں پولیس کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگی جو زمان نے راستے میں ہی کال کر دی تھی۔ پولیس نے اندر گھس کر جاوید کو ہتھکڑیاں لگائیں اور زمان بھاگ کر حیا کی طرف گیا۔ اس نے جلدی سے اس کی رسیاں کھولی۔ حیا آزاد ہوتے ہی زمان کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زمان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، جیسے اسے دنیا کے ہر دکھ سے چھپا لینا۔ بس حیا، میں آ گیا ہوں، اب کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ زمان کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو اس کے پچھتاوے کا اظہار تھے۔ مجھے معاف کر دو حیا، میں نے تم پر شک کیا، میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ زمان نے اس کے بالوں کو چوما۔ حیا نے سر اٹھایا اور بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ ایک ہفتے بعد حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ وہ منحوس سائے جو برسوں سے اس گھر پر منڈلا رہے تھے چھٹ چکے تھے۔ رقیہ اور جاوید اپنے کیے کی سزا بھگتنے جیل جا چکے تھے اور حیا کے باپ پر لگا داغ ہمیشہ کے لیے دھل چکا تھا۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا اور حیا باغ میں بیٹھی تھی جب زمان وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ڈائری تھی جو فساد کی جڑ بنی تھی۔ حیا نے اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ زمان نے اس کے پاس بیٹھ کر وہ ڈائری اس کی گود میں رکھ دی۔ یہ اب تمہاری ہے حیا، اس میں تمہارے باپ کی یادیں ہیں۔ وہ ایک عظیم انسان تھے اور میں شرمندہ ہوں کہ میں نے انہیں غلط سمجھا، زمان نے سر جھکا کر کہا۔ حیا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماضی کو بھول جائیں زمان، ہم اسے نہیں بدل سکتے، لیکن ہم اپنا مستقبل سنوار سکتے ہیں، حیا نے نرمی سے کہا۔ زمان نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو حیا، جب مجھے پتہ چلا کہ تم اغوا ہو گئی ہو تو مجھے لگا کہ میری سانسیں رک گئی ہیں۔ میں اپنی انا کے خول میں بند تھا، لیکن تم نے اپنی محبت اور قربانی سے اس خول کو توڑ دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ زمان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا جہاں دھڑکنیں پرسکون تھیں۔ تو کیا اب میں اس کمرے میں رہ سکتی ہوں یا میرا ٹھکانہ ابھی بھی وہ صوفہ ہی ہے؟ حیا نے شوخی سے پوچھا۔ زمان ہنس پڑا۔ وہ پورا کمرہ کیا، یہ پورا گھر اور یہ دل سب تمہارا ہے بیگم زمان شاہ۔ اب تم میری قید میں نہیں ہو، بلکہ میں تمہاری محبت کا اسیر ہوں، زمان نے کہا، اور حیا کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ دور کہیں مسجد سے آذان کی آواز بلند ہوئی جو ایک نئی شروعات اور پرسکون زندگی کی نوید سنا رہی تھی۔ نفرت ہار گئی تھی اور محبت جیت گئی تھی۔ انا کا اسیر اب محبت کا اسیر بن چکا تھا اور یہی ان کی کہانی کا خوبصورت انجام تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔
بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔